بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. غزوہ احد کی بات چل رہی تھی اور پچھلی آیت کریمہ میں یہ بات چل رہی تھی کہ مسلمانوں پر جو سختی ہوئی اور جو بہت زیادہ تکلیف دہ واقعہ ظہور پذیر ہوا، جس میں بہت سے مسلمان اکابر شہید ہوئے اور کم و بیش سارا لشکر زخمی ہوا، حتیٰ کہ سب سے بڑی جو دکھ کی بات تھی اور جو مسلمانوں کے دلوں کو پارا پارا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور بھی زخمی ہوا اور بہت ہی عجیب سما پیدا ہو گیا. اللہ کریم نے پھر ہمت بندھائی، طاقت دی، جمع ہوئے اور اہل مکہ کو شکست دی. لیکن وہ ایک صدمہ دلوں میں ضرور رہ گیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے جب ہم باقی تھے، ہم زندہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کیوں ہوئے. تو اسی پچھلی آیت کریمہ میں اسی کا ذکر تھا کہ یہ جو سختی اور شدت آئی اس میں غلطی آپ لوگوں کی تھی کہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درہ پہ مقرر کیا تھا، اگر وہ وہاں قائم رہتے، اور اگرچہ ان کی غلطی اجتہادی تھی لیکن غلطی پھر غلطی ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندہ ارادتاً غلطی نہیں کرتا لیکن سہواً اس سے نافرمانی ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا فرق صرف یہ ہے کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا کرتے ہیں، آخرت کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، لیکن دنیا کی تکلیف اور دنیا کی پریشانی اس پہ ضرور آتی ہے. لہذا صحابہ کرام سے یہ غلطی سرزد ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک بہت تکلیف دہ دن دیکھنا پڑا. اگر وہ لوگ تھے جنہوں نے بیعت عقبہ کی تھی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ مدینہ منورہ لائے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ جب انہوں نے بیعت کی تھی تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ ہم جانتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو دعوت دینا اور آپ کو ساتھ لے جانا، اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کفر سے ہم دشمنی مول لے رہے ہیں، ہمارے مال برباد ہوں گے، ہماری اولادیں شہید ہوں گی، ہمیں خود جانیں دینا ہوگی، لیکن یہ سارا کچھ دینے کے بعد بھی یہ سودا مہنگا نہیں ہے، ہم سب کچھ نچھاور کریں گے. اور وہی لوگ تھے، وہ عزیمت و استقامت کے پہاڑ تھے، جسے ہم معاذ اللہ، میں بھی 2-3 دفعہ غلطی کہہ چکا ہوں، ہمیں یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے ذوق جہاد میں اس وقت درہ چھوڑ دیا جب مشرکین مکہ بھاگ رہے تھے، لیکن ان کے جرنیلوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے تو انہوں نے اپنا رسالہ لے کر، گھوڑ سوار لے کر
درے سے آ کر حملہ کر دیا. 7 صحابہ وہاں رہ گئے تھے جو شہید ہو گئے، اور جب انہوں نے پیچھے سے لشکر اسلامی پہ حملہ کیا تو جو مشرکین بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ پڑے، اور مسلمان 2 پارٹوں کے درمیان آ گئے، منتشر ہو گئے، ترتیب نہ رہی، بے پناہ گرد اڑ رہی تھی، رات کا سماں بن رہا تھا، اور اس افراتفری میں بہت سے اکابر مسلمان شہید ہوئے. اور یہ اسی کی بات چل رہی ہے. فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، جو مصیبت تم پر اس مقابلے کے دن آئی تھی اللہ جل شانہ نے بھیجی تھی، اللہ کی اجازت سے آئی تھی، لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے اور ہر کام کا کوئی سبب بنتا ہے. تو وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 50 آدمی تھے جنہیں حضور نے درے پہ مقرر فرمایا تھا، تو ان میں سے صرف 7 باقی رہ گئے، اور دوسرے مشرکین کے تعاقب کے لیے اور جہاد میں حصہ لینے کے لیے درے سے نیچے اتر آئے، جو سبب بنا مشرکین کے رسالے کے حملہ کرنے کا، اور پھر مسلمانوں پر بہت مشکل آ پڑی. تو فرمایا اللہ کریم جانتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اللہ کے قدرت سے باہر تھی بات، یا اللہ کریم نہیں جانتے تھے، اللہ کی اجازت سے ایسا ہوا، اللہ کریم نے خود ایسا کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے غلط اجتہاد کیوں کیا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تا حکم ثانی آپ وہاں رہیں، اس پہ آپ کو اجتہاد کرنے کا حق ختم ہو گیا، اس پہ کسی رائے کا حق ختم ہو گیا تھا. حضور کا قطعی حکم تھا اور تا حکم ثانی آپ کو وہاں رہنا تھا. اب جو یہ سرزد ہوا کسی بھی وجہ سے ہوا، کتنے بھی خلوص سے ہوا، کتنی بھی خالص نیت سے ہوا، لیکن جو عمل سرزد ہوا وہ خلاف منشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جو تکلیف کا باعث بنا اور دنیاوی پریشانی کا سبب بنا. اور پھر اللہ کریم نے ایسی صورت پیدا کر دی وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ کہ یہ درمیانی بات نہیں رہنی چاہیے. ایسی صورتحال بن گئی کہ مومن نکھر کر سامنے آ جائے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جن کے دلوں میں خلوص نہیں ہے، منافقین جو ہیں وہ بھی نکھر کر سامنے آ جائیں، اور پتہ چل جائے، خود لوگوں کو اقرار ہو جائے. اللہ کریم تو جانتے ہیں، اللہ کا علم حضوری ہے، اللہ کے علم میں نمازی ہے نہ مستقبل ہے، ہر چیز اس کی بارگاہ میں حاضر ہے، وہ جانتے ہیں. لیکن اس قادر مطلق نے لوگوں کو کام کرنے کا اختیار دیا ہے، نیکی اور بدی دونوں راستے دکھا دیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے مبعوث فرما کر ساری انسانیت کے لیے ایک واضح راستہ متعین کر دیا ہے، اور اختیار دیا ہے کہ جو چاہے وہ آپ کا اتباع کر لے، جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کر کے دیکھ لے، اسے اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. اب ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی بے دلی سے اطاعت چھوڑ دیتا ہے، وہ اطاعت کرنا ہی نہیں چاہتا. یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے. اس سے کہیں کم تر یہ جرم ہے کہ کوئی مخلص ذوق شہادت میں جان دینے کے لیے وہ کہتا ہے کیا میں یہاں کھڑا پہرا دیتا رہوں، میں بھی جا کر اب جنگ میں گھس جاؤں. ہماری ڈیوٹی تو لگی تھی جب تک جنگ ہو رہی تھی ہم درے کی حفاظت کریں، اب جنگ ختم ہو گئی، مشرکین مکہ بھاگ رہے ہیں، ہم بھی ان کے تعاقب میں شامل ہوں، ہم بھی جہاد میں حصہ لیں، کسی کو ماریں یا اپنی جان پیش کریں. خلوص اس درجے کا تھا، لیکن اس کے باوجود جو حضور نے فرما دیا تھا اس حکم کی حکم عدولی ہو رہی تھی، لہذا مصیبت ٹوٹ پڑی. اب ہم یہ چاہتے ہیں، اور تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان اس وقت تو کم از کم پاکستانی مسلمان تو اس وقت اللہ کریم سے بڑے
خفا خفا اور ناراض دکھائی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم پر روزانہ ایک نئی مصیبت آ جاتی ہے، ہمارے حالات بالکل غیر یقینی ہو گئے ہیں اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں مر رہے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ جو فوج ملک کے حفاظت کے لیے تھی وہ ملک کے شہریوں کے ساتھ لڑ رہی ہے، اور جن شہریوں نے تعمیر ملک میں حصہ لینا تھا وہ اپنی فوج کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی عجیب صورتحال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا عذاب الہی ہے۔ لیکن کیا ہم یہ تکلف کریں گے کہ ہم اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے میں کر رہے ہیں؟ کبھی یہ سوچنے کی کوشش کریں گے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ دہشت گردی ہے، لیکن جو حالت بعثت عالی کے وقت تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جو حال اس زمانے میں تھا وہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ ظالمانہ اور زیادہ وحشیانہ اور بہت بڑی، اسے تو شاید دہشت گردی کہنا بھی چھوٹا لفظ ہے، کہ دنیا کا ہر متنفس ہر دوسرے فرد کا دشمن تھا۔ جو وضاحت قرآن کریم نے منظر کشی کی ہے اس زمانے کی، فرمایا وَكُنْتُمْ آدان، تم سب صرف دشمن تھے، باپ بیٹے کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، خاندان خاندانوں کے دشمن، قومیں قوموں کے دشمن، ملک ملکوں کے دشمن، دنیا میں صرف دشمنی تھی۔ جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر ایک جرنیل پر کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا جو ڈویژن ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور صحافی کا مطلب یہ تھا کہ وہ کون سی جگہ کا دفاع کر رہا ہے یا کس مقام پہ حملہ کر رہا ہے یا آپ کے ڈویژن کا کیا پروگرام ہے۔ تو اس نے بڑا سادہ سا جواب دیا، اس نے کہا ایوری باڈی ہیئر از ٹو کل ایوری باڈی، کہ یہاں کا ہر بندہ کسی دوسرے کو قتل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، یعنی صرف ایک ہی کام یہاں ہو رہا ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کو قتل کروں۔ تو دنیا میں بالکل یہ کیفیت تھی کہ ہر متنفس دوسرے کے قتل کے در پہ تھا۔ پھر اس طوفان ظلم و جور میں ایک چھوٹی سی ریاست نمودار ہوئی، ریاست مدینہ منورہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جس کی بنیاد پڑی، اور سب سے پہلے جس طرح آتش کدہ نمرود میں ایک گلزار رونما ہوا تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، اسی طرح دنیا کے اس الاؤ میں ایک جنت پیدا ہوئی، ایک گلشن پیدا ہوا، ایک گلزار پیدا ہوا، وہ چھوٹی سی ریاست جس میں باد نسیم بھی چلتی تھی، جس میں گل بھی کھلتے تھے، جس میں بہاریں ہی بہاریں تھیں، اور ارد گرد دنیا میں ہر طرف جنگ کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اور پھر یہ ریاست مدینہ منورہ جوں جوں پھیلتی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دار دنیا میں جلوہ افروز تھے، جزیرہ نمائے عرب تک یہ ریاست پھیل گئی، اور وہ جزیرہ نمائے عرب جسے ارد گرد کی حکومتیں اپنے اقتدار میں شامل کرنے کو تیار نہیں تھیں، وہ ان کے لیے ایک مثالی ریاست بن گئی۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ، عدی بن حاتم، حاتم طائی کے فرزند تھے اور مسلمان ہوئے، مشرف باسلام ہوئے۔ تو فتح مکہ کے بعد انہوں نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ کی ذات ستردہ صفات تک کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، آپ کو ایذا پہنچائی جا رہی ہے، اور کسی کے تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی جا رہی ہے تو پھر باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو کبھی یہاں امن بھی ہوگا؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ربع الخالی سے ایک خاتون روانہ ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا فرد نہیں ہوگا، محض اللہ کے بھروسے پہ نکلے گی، اپنی پوٹلی اس نے بغل میں دبائی ہوگی اور وہ بیت اللہ پہنچے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اکیلی واپس چلی جائے گی۔ ربع الخالی عرب کی جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرقی حصے میں ہے اور ایک بہت بڑا صحرائی علاقہ ہے جس میں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے اسے ربع الخالی کہا جاتا ہے۔ وہ تقریباً صحرا کا ایک چوتھائی حصہ ہے جو بالکل آبادی جہاں نہ ہونے کے برابر ہے، اور آگے راستے میں جو آبادیاں تھیں ان میں سارے وہ لوگ تھے، وہ قبائل تھے جو پیشہ ور ڈاکو تھے، اور اسی راستے میں بنو طے کے قبائل بھی آتے تھے جن کا فرد تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، اور حاتم کو تائی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بنو طے کے سرداروں میں سے تھے۔ تو فتح مکہ کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف میں بیٹھا تھا، میں نے ایک عمر رسیدہ عورت کو طواف کرتے دیکھا اور اس سے روک کر پوچھا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ربع الخالی سے آئی ہوں۔ تو میں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو اس نے کہا میرے ساتھ اللہ ہے۔ اور واپس کیسے جاؤ گی؟ اس نے کہا جیسے آئی ہوں ویسے واپس جاؤں گی، اور تمہیں راستے میں کوئی خطرہ نہیں؟ اس نے کہا مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں۔ جبکہ اس وقت حضرت عدی بن حاتم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک عورت بغیر کسی ساتھی کے اکیلی سفر کرے گی تو یہ بنو طے کے ڈاکو کہاں جائیں گے؟ چلو باقیوں کو تو چھوڑ دو، جو ہمارے قبیلے کے ان کو کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تم دیکھ لو گے۔ تو وہ وصال نبوی کے بعد بیت اللہ میں بیٹھے اور انہوں نے یہ حال دیکھا تو یہ واقعہ بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی سنائی تھی، یعنی وہ لوگ جو پیشہ ور ڈاکو تھے وہ محافظوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ تھا اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف اور عدل کا نتیجہ۔ جتنا ظلم پہلے ہوتا تھا، لوگ ظلم کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں پر ان کے ارباب اختیار ظلم کرتے تھے، ارباب اقتدار ظلم کرتے تھے۔ ایک طرف وہ لوگ مظلوم ہوتے تھے انتقاماً، دوسری طرف وہ ظالم بن جاتے تھے۔ جب ان سے طاقتور ان پہ ظلم کرتے تھے، وہ اپنے سے کمزوروں پہ ظلم کرتے تھے۔ ایک گھر کا، ایک خاندان کا صفایا اگر فوجی بم کر دیتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھ بچتا ہے تو وہ بم لے کر سیول میں چلا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو وہ بھی مار دیتا ہے، اس کے دل کی بھڑاس بھی نکل جاتی ہے، وہ خود بھی مر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو مار دیتا ہے۔ تو اگر ہم واقعی اس موضوع پہ سوچنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا، قدرت کا، کہ ہمیں آپس میں دست و گریباں کر دیں۔ آپ کسی خاندان، کسی گھر کو اجڑتے تب دیکھتے ہیں جب اس میں بھائی بھائیوں کا گلا کاٹنے لگے، ایک گھر کے افراد ایک دوسرے کے قاتل بن جائیں، ایک گھر کے افراد ایک دوسرے کو مارنے پہ، لوٹنے پہ تل جائیں، تو وہ گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ آج ہم اس صورتحال سے دوچار ہیں کہ ہم پورے ملک میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کیا ہم یہ تکلف کریں گے کہ ہم یہ سوچیں کہ کہیں وہ جرم جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کہتے ہیں، ہم سے بھی صادر تو نہیں ہو رہا؟ کیا ہمارے حکمرانوں نے بھی ظلم کو تو وتیرہ نہیں بنا لیا، جس کے جواب میں مظلوم بھی ظلم کرنے پہ آمادہ ہو گیا ہے؟ تو من حیث القوم، ایک فقیر سے لے کر حکمران تک، ہمیں کچھ لمحے تو نکالنے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ بعثت عالی سے پہلے جو نقشہ کھینچا قرآن کریم نے، تو فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم دوزخ کے کناروں پہ لوگوں گھوم رہے تھے۔
حضور کی بعثت عالی سے پہلے کا جو سما کھینچا تو فرمایا کہ تم لوگ دوزخ کے بھڑکتی ہوئی آگ کے کناروں پر گھوم رہے تھے. اب کسی شخص کو آپ ایک چھوٹا سا تنور ہوتا ہے اس کے کنارے پہ بھی کھڑا کر دیں تو اسے دھواں بھی آئے گا, آنکھوں سے پانی بھی آئے گا, آگ کی تپش بھی محسوس ہوگی, اور ہو سکتا ہے چنگاریاں اڑ اڑ کر اس کے کپڑے بھی جلا دیں, جلا نہ سکیں تو داغدار کر دیں, ان میں آگ کے نشان پڑ جائیں. تو بعثت عالی سے پہلے تم دوزخ کے کناروں پہ گھوم رہے تھے. فَانْقَذَكُم مِّنْهَا, اپنے نبی کو مبعوث فرما کر اللہ نے تمہیں وہاں سے اچک لیا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی, یعنی دوزخ سے بچنے کا راستہ جو دیا, جو کرم کیا اللہ کریم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر, وہ یہ تھا کہ جہاں نفرت تھی, غصہ تھا, دشمنی تھی, وہاں دلوں میں محبتیں آ گئیں. جو لوگ چھین کر کھانے کے عادی تھے وہ خود فاقے سے رہنے لگے اور اپنا کھانا غربا کو دینے لگے. جو لوگ ظلم کرتے تھے وہ نہ صرف عدل کرنے لگے بلکہ عدل کے امین بن گئے اور ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو گئے. اور نہ صرف وہ چند لوگ بلکہ آپ دیکھتے ہیں تاریخ عالم میں کہ روح زمین کو اسلام نے عدل سے بھر دیا. جب ممالک یا شہر فتح ہوتے ہیں, آپ نے اپنے سامنے ڈھاکہ کو فعال ہوتے ہوئے دیکھا. اگر کسی نے بھی کچھ تھوڑا سا اس زمانے میں مطالعہ اخبارات کا کیا ہے یا جو اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنی قتل و غارت گری ہوئی, کتنے ہمارے فوجی وہاں ظلماً شہید کیے گئے, اور سول کے کتنے لوگ ظلماً تباہ کیے گئے, ادارے تباہ ہوئے, خاندان تباہ ہوئے, اور بڑے بڑے خاندان رسوا ہو گئے, فقیر ہو گئے اور بھاگ گئے شہروں کو چھوڑ کر. تو قرآن نے جو منظر کشی کی ہے اس کی کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون, کہ جب فاتح فوجیں کسی بادشاہ کی کسی شہر میں داخل ہوتی ہیں, افسدوها, اسے تہ و بالا کر دیتی ہیں, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی ہیں. وجعلوا عزۃ اہلها اذلہ, اور بڑے بڑے معزز خاندان رسوا ہو جاتے ہیں, ذلیل ہو جاتے ہیں, گھر لٹ جاتے ہیں, عزتیں برباد ہو جاتی ہیں, افراد قتل کر دیے جاتے ہیں. وکذلک یفعلون, اور ایسا ہی کیا جاتا ہے. لیکن اسلامی افواج نے وصال نبوی کے بعد 23 برسوں میں سائبیریا سے افریقہ تک اور ہسپانیہ سے چین تک اسلامی ریاست کو پھیلا دیا, اور یہ پوری معلوم دنیا کے 3 حصے بنتے ہیں. صرف عہد فاروقی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 26 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا. 10 سالوں میں 26 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا, جس میں بین الاقوامی معیار کے جانے ہوئے شہروں کی تعداد 35,000 تھی. کتنی مخلوق اس میں بستی تھی. لیکن کمال یہ ہے کہ فاتحین داخل ہوئے, کسی کو رسوا نہیں کیا, کوئی گھر نہیں لوٹا, کسی کی عزت نہیں لوٹی, کسی کو تباہی کا سامنا نہیں کرنا پڑا, بلکہ جو لوگ جور و ظلم اور ستم کے شکار تھے ان کو عدل ملا. اور ان پورے برسوں میں آپ کو کسی بوڑھے کی کرا, کسی عورت کی آہ, کسی بچی کی چیخ سنائی نہیں دیتی. یعنی کمال یہ ہے کہ جہاں اسلامی افواج اتری, جہاں جہاں گئیں, انصاف کرتی, عدل کرتی اور امن پھیلاتی چلی گئیں. اور لوگ جو اپنے رویوں سے, اپنے حکمرانوں کے رویوں سے, اپنے مذہبی پیشواؤں کے رویوں سے, باطل مذاہب کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پس رہے تھے, انہوں نے جب
ان داعیان اسلام کو دیکھا، مسلمان افواج کا کردار دیکھا تو وہ کلمہ پڑھنے لگے۔ بلکہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب مامور کیا گیا کراچی، جسے اس وقت دیبل کہتے تھے، دیبل کی سلطنت پر فتح کرنے کے لیے حجاج بن یوسف نے حکم دیا، تو جب وہ داخل ہوئے ساحل مکران سے تو جو پہلا قلعہ تھا راجہ طاہر کا، اس پر جو جرنیل مقرر تھا اس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا۔ وہ ایک لمبا قصہ ہے۔ یہ قلعے میں قلعہ بند تھے، وہ باہر سے حملہ آور تھے، ان کی طاقت فوجی بھی زیادہ تھی، وسائل بھی زیادہ تھے، ان کے پاس افرادی قوت بھی زیادہ تھی، لیکن جب مقابلہ ہوا یہ ہار گئے۔ قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اسلامی جھنڈا لہرایا گیا، اور وہ جرنیل جو وہاں تھا وہ زخمی ہو کر گرفتار ہو گیا۔ اور وہ جو کمانڈر ان چیف، جسے ہندو سینا پتی کہتے ہیں، راجہ طاہر کے سینا پتی کا بیٹا تھا، اس کا باپ اوورال پوری راجہ طاہر کی فوجوں کا کمانڈر تھا۔ تو جب وہ زخمی ہو کر گرفتار ہوا تو اسے وہ جرنیلی احترام دیا گیا، اور اس کے لیے الگ سے آرام دہ خیمہ منتخب کیا گیا، اور بہترین جراح جو معالج تھے زخموں کے اس کی خدمت پہ لگائے گئے، اسے اچھا کھانا پانی عزت و احترام دیا گیا۔ اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ مسلمان جرنیل مجھے صحت مند کرنا چاہتا ہے، میرے زخم بھر جائیں، میں صحت مند ہو جاؤں تو یہ مجھ سے فوجی راز اگلوائے گا، چونکہ جرنیل کے عہدے کا بندہ ہوں، مجھے پتہ ہے کہاں کہاں ہمارے قلعے ہیں، ان میں کتنی کتنی فوج ہے، ہمارا دفاعی نظام کیا ہے، اس کا مرکز کیا ہے، اسے کیسے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ تو یقیناً جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر یہ ساری تفتیش مجھ سے ہوگی، اور میرا علاج معالجہ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور یہ معلومات مجھ سے لیں۔ تو بہت جلدی ٹھیک ہو گیا، چند دنوں میں اس کے زخم بھر گئے، صحت مند ہو گیا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رپورٹ کی گئی کہ وہ ہندو جرنیل اب ٹھیک ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وردی لاؤ، جو انہوں نے صاف کر کے دھو دھا کر مرمت کر کے اس کی اوریجنل وردی، اس کا اسلحہ لاؤ، اور اس کے لیے بہترین گھوڑا لے کر آؤ۔ خود امیر لشکر محمد بن قاسم اس کے خیمے میں تشریف لے گئے، اسے صحت مند ہونے پہ مبارکباد دی، اسے اس کی وردی عطا کی، اسے کہا کہ یہ تمہاری وردی ہے، یہ تمہاری سواری ہے، یہ گھوڑا ہے، اور یہ تمہارے کچھ سپاہی بھی صحت مند ہو گئے ہیں جو زخمی تھے، انہیں ساتھ لے سکتے ہو اور آپ جا سکتے ہو، تم آزاد ہو۔ تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا عجیب لوگ ہیں، اس نے کہا یہ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں جرنیل ہوں، میں تمہارے خلاف لڑا ہوں، میں نے تمہارے لڑائی کا طریقہ دیکھا ہے، تمہارا فن حرب میں نے دیکھا ہے، باقی ہماری فوج نہیں جانتی کہ تم مسلمان لڑائی میں کیا طریقے استعمال کرتے اور کس طرح کے پیترے بدلتے ہو، میں جانتا ہوں، میں واپس جاؤں گا، میں نئی فوج لوں گا، میں تمہارے خامیاں خوبیاں دیکھ رہا ہوں، میں پھر تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ انہوں نے ہنس کے فرمایا کہ بھائی دیکھو، ہماری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اگر تم پھر مقابلے میں آ جاؤ گے ہم پھر مقابلہ کر لیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم اس بات کو سمجھو کہ ہم تمہیں غلام بنانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ تمہیں غلامی سے آزاد کروانے کے لیے آئے۔ تم پر تمہارے حکمران ظلم کرتے ہیں، تم پر تمہارے مذہبی پیشواؤں نے سینکڑوں بت لاد رکھے ہیں، باطل عقائد لاد رکھے ہیں، تمہارے ساتھ مذہبی طرف سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے دونوں طرح سے ظلم ہو رہا، ہم تمہیں اس ظلم سے آزاد کروا کے عدل سے آشنا کرنا چاہتے ہیں، آرام سے آشنا کرنا چاہتے ہیں، اور آزادی سے زندگی گزارنے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ لہذا ہم نے اپنا کام کر دیا، تم ظلم کی طرف سے لڑ رہے تھے، ہم نے تمہیں شکست دی، تم زخمی ہوئے، تمہارا علاج کیا، اس لیے کہ ہماری تمہارے ساتھ دشمنی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی اللہ کی زمین پر اللہ کے آزاد بندے بن کر جیو، لہذا تم جا سکتے ہو۔
وہ واپس آ گیا، وہاں اس نے زبان نہیں کھولی. واپس آیا تو اسے راجا کے دربار میں پیش ہونا پڑا. جب وہ طاہر کے دربار میں پیش ہوا تو وہاں اس نے زبان کھولی. اس نے کہا دیکھیں راجا صاحب، آپ نے آج تک جو کچھ کر لیا وہ کر لیا، اب آپ ظلم چھوڑ دیں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں، اور میں تو کر ہی رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو راجا بڑا بگڑا. اس نے کہا تم نے یہی کرنا تو وہاں کر لیتے. اس نے کہا اگر میں وہاں کرتا تو لوگ کہتے جان بچانے کے لیے مسلمان ہو گئے، لیکن میں نے حق دیکھا ہے، عدل دیکھا ہے، انصاف دیکھا ہے، اور آدمی کی حرمت دیکھیے کہ ہر آدمی عزت کا مستحق ہے، احترام کا مستحق ہے. اپنی جو آزادی اسے فطری اللہ نے دی ہے وہ آزاد زندگی گزارنے کا حقدار ہے. کسی کو حق نہیں کہ اس کی آزادی چھینے اور اس کے حقوق متاثر کرے، اس کی آبرو سے کھیلے، اس کا مال لوٹے یا اس کی جان ضائع کرے. چنانچہ راجہ طاہر نے، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس کو بھی اور اس کے باپ کو بھی مسلمان قیدیوں کے ساتھ قید کر دیا. اور جب دیبل فتح ہوا تھا اور مسلمانوں نے مسلمان قیدی چھڑائے تھے، تب یہ دونوں باپ بیٹا بھی ان قیدیوں کے ساتھ آزاد ہوئے. تو دہشت گردی کا، ظلم کا، تباہی کا جواب یہ دیا اسلام نے کہ دہشت گردی کو عدل سے ختم کیا جائے، انصاف سے ختم. آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اسی طرح یہ ظلم و جور جو ہے یہ انصاف سے ختم کیا جاتا ہے. وسار انصاری کا ایک شعر ہے کہ نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے، نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے. یہ دہشت گرد ہے، اس نے 10 آدمیوں کو قتل کیا، آپ نے وہاں 2 بم پھینک کر 10,000 کو مار دیا، تو یہ دہشت گردی ختم تو نہیں ہوگی. امریکہ جیسی عالمی بڑی طاقت نے پوری دنیا پہ تباہی مچا رکھی ہے، تو کہاں کہاں جہاں جہاں امریکی افواج پہنچی ہیں وہاں قتل و غارت گری ختم ہو گئی، عدل قائم ہو گیا. بڑھ گئی ہے کہ پہلے آگ لگی ہوئی ہے، آپ اس پر آگ اور آگ برساتے ہیں کہ یہ بجھ جائے، تو وہ بجھے گی یا بھڑکے گی. تو ہمیں بحیثیت مسلمان یہ سوچنا ہوگا کہ اگر صحابہ کرام، اگر وہ لوگ جو قرآن کے مثالی مسلمان تھے، ان سے چھوٹی سی غلطی سرزد ہوتی ہے تو انہیں قتل کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، انہیں شہادت کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، انہیں زخم جھیلنے پڑتے ہیں، اور انہیں سب سے بڑا دکھ یہ سہنا پڑتا ہے خود ان کے سامنے ان کے محبوب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور بھی زخمی ہوتا ہے. تو اگر ہم نے اپنی زندگی سے اتباع رسالت کو نکال ہی دیا ہے، اب ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم بڑی بے تکلفی سے سود کھائے جا رہے ہیں، اور اسے صرف کھائے نہیں جا رہے، حلال بھی سمجھتے ہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں. اب ہمارا جو تجارتی طبقہ ہے یہ تقریباً ان میں 99% سے بھی زیادہ، 99% سے بھی زیادہ لوگ حاجی ہیں. ایک دکان پورے ملک میں ایسی نظر نہیں آتی کہ جہاں آپ بے تکلفی سے جائیں اور کوئی جھگڑا کیے بغیر قیمت پوچھیں چیز خرید کے چلے آئیں. یعنی قیمت اور ہوگی، بتائیں گے، اور پھر آپ جھگڑا کریں گے، پھر وہ کچھ کم کریں گے، پھر بکواس چلتی رہے گی. بلکہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے، میں ایک دفعہ ایک چٹائی خرید رہا تھا، ایک بیچتا پھر رہا تھا، اس نے مجھ سے 1500 روپے مانگے اور 450 میں بیچ کر چلا گیا. اس کا مطلب ہے کہ 450 میں بھی اس نے منافع کمایا. تو ڈیمانڈ اس کی 1500 کی تھی. اب اگر کوئی 1200 دیتا، 1100 دیتا، 5000 دیتا، تو اس غریب نے کتنے زیادہ دینا. اب کتنی عجیب بات ہے کہ پورے ملک میں آپ مجھے ایک دکان نشان لگا کر دکھا دیں کہ یہاں بے فکر چلے جائیں جی، قیمت بھی جائز ہوگی، مال بھی صحیح ہوگا. تو جب یہ عالم ہے تو اس کے نتیجے میں دہشت گردی نہیں آئے گی، تباہی نہیں آئے گی، تو کیا ہوگا؟ پھر جن اداروں کے ذمے اس دہشت گردی کو ختم کرنا تھا ان کا عالم یہ ہے
کہ اگر عدالتیں انصاف کرنے لگیں تو ان عدالتوں کو ختم کر دو. یعنی انصاف کرنا ایسا جرم ہو گیا کہ پہلے تو سارے ایک ہی طرف چل رہے تھے، پھر عدالت علیہ کو خیال آ گیا، انہوں نے الحمدللہ انصاف کے فیصلے شروع کیے، تو ہوا کیا؟ عدالت ہی ختم کر دو. تو اگر آپ انصاف کو پنپنے نہیں دیں گے، عدل کو پنپنے نہیں دیں گے، انصاف نہیں ہوگا، تو میرے بھائی دہشت گردی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. خدا کے لیے اپنے آپ پر بھی رحم کیجئے، اس ملک پہ رحم کیجئے جسے بطور امانت اللہ نے آپ کے سپرد کر دیا ہے، اور جو آدھا آپ پہلے ضائع کر چکے ہیں، اس باقی آدھے پہ رحم کیجئے. کل کو آپ نے بھی قبر میں اترنا ہے، وہاں کوئی نہ پریزیڈنٹ ہوگا، نہ مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوگا، نہ جرنیل ہوگا، نہ کوئی فقیر ہوگا، نہ امیر ہوگا. ہر کسی کے ساتھ اس کے اعمال ہوں گے اور اس کی جواب دہی ہوگی. کسی کو آسمانوں پہ نہیں اٹھایا جاتا، ہر ایک کو زیر زمین جانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ غریب مر جائے اسے زمین میں دفن کر دو، امیر مر جائے تو وہ رکھ دیتے اور اسے فرشتے آسمانوں پہ لے جاتے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. سارے لوگ طاقتور بھی طاقت ختم ہو جاتی ہے، حکمرانوں کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور سب کو زیر زمین جانا پڑتا ہے، اور یہی مٹی سب کو چھپاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑتا ہے. لہذا یہ جو برائی ہوتی ہے، یہ جو ظلم ہوتا ہے، یہ الٹا درخت ہوتا ہے. دنیا کے سارے درختوں کی جڑیں نیچے ہوتی ہیں، تنا اوپر ہوتا ہے، پتے اوپر ہوتے ہیں، پھل اوپر ہوتا ہے. ظلم، جور اور برائی کی جڑیں اوپر ہوتی ہیں، شاخیں اور پتے نیچے آتے ہیں. اگر جڑ کاٹنی ہے اس کی تو حکمرانوں کو عدل کرنا ہوگا. با اختیار لوگ جو ہیں انہیں خود انصاف کرنا ہوگا، اپنے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ بھی. ہمارے ہاں قانون بنتا ہے، پٹواری نے رشوت لے لی پکڑا گیا، ہولدار نے رشوت لے لی پکڑا گیا. جن لوگوں نے اربوں روپے قرضے لیے اور کھا گئے، جواب دے دیا ہم واپس نہیں کریں گے، انہیں پکڑتا کوئی نہیں، قرضے معاف کر لیے جاتے. جو لوگ کروڑوں غبن کر جاتے ہیں، پھر وہ 8-10 سال بعد کہتے ہیں جی ابھی تک ہم پر تو ثابت ہی نہیں ہو سکے. ثابت کوئی کرے تو ہوں، جنہوں نے آپ کے ذمہ لگایا وہ خود لوٹ رہے ہیں. اب آج آپ پر ثابت کریں، کل خود جیل جائیں. چوروں پر کیا ثابت کریں گے؟ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عام آدمی سے لے کر حکمران تک سب کلمہ گو ہیں، ہم عہد کریں کہ اے اللہ جو ہو گیا وہ تو معاف کر دے، آئندہ ہمیں حضور کے اتباع کی توفیق دے دے. کتنا آسان سا راستہ، کتنی سادہ سی بات ہے جس میں کوئی فلسفی نہیں ہے، کوئی بڑے اس بحث کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے علامے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی بات میں تردد. سادہ سی بات ہے کہ یا اللہ ہم نے جو بھی کیا، کوئی بھی گناہ تیری رحمت کو عاجز نہیں کر سکتا. جو ہم سے ہوا وہ معاف فرما دے، ہمیں توبہ کی توفیق بھی دے، ہماری توبہ قبول بھی فرما، اور آج سے ہمیں عادلانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرنے کی توفیق عطا کر. یاد رکھیں یہ صرف حکمرانوں اور حکومت کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ سب کے لیے بھی ہے. اور میں اور آپ ہم بھی 16 کروڑواں حصہ ہے پاکستان. کوئی بھی نہیں کرتا یار ہم تو کر لیں، کوئی تو کرے، میں تو کر لوں، آپ تو کر لیں، ہم تو اللہ سے توبہ کریں تو جو عذاب، جو شدت میری اور آپ کی وجہ سے وہ تو کم ہو جائے. ایک جگہ آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، آپ اس پہ مختلف لکڑیاں رکھتے جاتے ہیں، وہ بھڑکتی جاتی ہے. اگر اس میں سے کچھ لکڑیاں کم کر دی جائیں تو یقیناً اس کے شعلے دھیمے پڑ جاتے ہیں. تو ہم بھی اس کا ایندھن بن رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو درمیان سے نکال رہے ہیں. اللہ کرے کچھ شعلے تو مدھم ہو جائیں، ہم تو توبہ کریں. ہمارے اختیار میں تو ہے کہ ہم خود تو یہ کوشش کریں کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے سارے کام اس طریقے سے کروں جس طریقے سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. جو ہو چکا ہے اللہ اسے معاف کر دے. میرا کوئی گناہ تیری رحمت کو عاجز نہیں کر سکتا، تیری رحمت میرے گناہوں سے وسیع تھا.
تو یہ ایک طریقہ آج بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم اس ظلمت سے، اس تاریکی سے اور اس جہنم کی آگ سے نکل سکتے ہیں۔ فرمایا یہ اس لیے تھا وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اس مقابلے کے دن تم پر جو تکلیف کے پہاڑ ٹوٹے، فبإذن اللہ، اللہ جانتا تھا، اللہ کی اجازت سے ٹوٹے، اللہ روکتا تو نہیں روک سکتا تھا، اس نے نہیں روکے، اس نے تم پر ٹوٹنے دیے۔ اور یہ دنیاوی پریشانی تھی، تمہارے عقائد تباہ نہیں ہوئے، تمہارا حضور نبی کریم کے ساتھ تعلق نہیں ٹوٹا۔ ہماری تو مصیبت یہ ہے کہ ہم سے تو دین بھی گیا، ہمیں تو عقائد کی خبر بھی نہیں ہے، ہمارا جو تعلق تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بھی مجروح ہو گیا۔ آج تو ہم کسی عقیدے پہ بھی متفق نہیں ہیں، اور ہم اتنے دور جا چکے ہیں کہ اب مسجد والے مسجد والوں کو کافر کہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے والے کہتے ہیں جو اس مسجد میں پڑھ رہا ہے وہ کافر ہے۔ کمال ہے یار، مسجد میں کھڑا ہے، وضو کیا ہے، وہی کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، وہی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہی رکوع سجود کر رہا ہے جو آپ کر رہے ہو، آپ مسلمان ہو، وہ کافر کیسے ہو؟ یہ بدنصیبی ہے، یہ گناہوں کی سزا ہے، اور نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا ہے جو ہم پہ مسلط ہے۔ آئیے سب مل کر توبہ کریں اور اللہ سے معافی چاہیں۔ تو فرمایا یہ سب جو ہو رہا ہے یا آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ اس سے بے خبر تو نہیں ہے، لیکن ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو فرمایا یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں وہ روز روشن کی طرح سامنے آ جائیں، اور جو منافقین ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے کہ کون بظاہر مسلمان بنا ہوا ہے لیکن عملاً اسلام کو اپنانا نہیں چاہتا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جب انہیں کہا جائے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرو اور اپنی ریاست کا، اپنے عقائد کا، اپنے نظریات کا، اپنے امن کا، اپنی جانوں کا، اپنے مال کا دفاع کرو، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو کہتے ہیں اگر یہ جنگ تو ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ شامل ہوتے۔ منافقین نے کہا تھا احد میں جب الگ ہو گئے، کہنے لگے جنگ تو ہوتی تو ہم اس میں شامل، یہ تو خودکشی ہے، مکے والوں سے مقابلہ تو یہ خودکشی ہے، خودکشی میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے، جنگ تو ہوتی تو ہم آپ کا ساتھ دیتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، فرمایا یہ جملہ کہنا یہ کافرانہ ادا ہے، ایسا کہنے والے لوگ ایمان سے نہیں کفر سے قریب تر ہوتے ہیں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ زبان سے جو کہہ رہے ہیں یہ بات بھی ان کے دل میں نہیں ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے، یہ سرے سے منافق ہے اور دفاع کرنا ہی نہیں چاہتے۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।